یہ تصویر ایک صحرائی قبرستان کی ہے جہاں رات کے وقت چاند کی روشنی میں ایک شخص چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے سبز عمامہ اور قہوہ رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر ایک زرد چمکدار روشنی ہے جو اسے نورانی بناتی ہے۔ وہ ایک کھدی ہوئی قبر کے سامنے بیٹھا ہوا دعا یا فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ قبرستان میں کئی قبریں نظر آ رہی ہیں جن پر کتبے لگے ہوئے ہیں۔ صحرا کا وسیع منظر اور چاندنی رات کا سما تصویر میں روحانیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ تصویر ایک جنگل کے منظر کو دکھاتی ہے جہاں دو مرد ایک ہرن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرد سفید عمامہ پہنے ہوئے ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی اور تیر ہے، جبکہ دوسرا مرد سبز عمامہ اور سبز شال پہنے ہوئے ہے جس کا چہرہ روشنی سے ڈھکا ہوا ہے۔ وہ ہرن کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے جو ان کے درمیان بیٹھا ہے۔ پیر کے پاس گلاب اور گلے داؤدی کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور جنگل میں دھوپ کی کرنیں پھیل ہو رہی ہے۔ یہ منظر روحانیت اور امن کی علامت دکھائی دیتا ہے۔ یہ تصویر ایک قدیم طرز کے گھر کے اندرونی منظر کو دکھاتی ہے جہاں ایک شخص بستر پر لیا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک چراغ روشن ہے۔ بستر کے قریب دو شخص کھڑے ہیں۔ ایک شخص عربی طرز کا لباس پہنے ہوئے ہے اور دوسرا جنگی لباس میں ہے جو ہتھیار لیے ہوئے ہے۔ منظر میں موجود عناصر کا تفصیلی بیان۔ ایک، بستر پر لیا ہوا شخص۔ ایک آدمی بستر پر لیا ہوا ہے جو سبز چادر میں لپٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک چراغ یا دیا روشن ہے جو بستر کے پاس رکھا ہوا ہے۔ دو، کھڑے ہوئے دو شخص۔ دائیں جانب دو آدمی کھڑے ہیں۔ ایک شخص عربی طرز کا لباس اور عمامہ پہنے ہوئے ہے جبکہ دوسرا شخص جنگی زرہ بختر اور ہیلمٹ پہنے ہوئے ہے اور ایک ہتھیار لاٹھی یا شمشیر لیے ہوئے ہے۔ تین، ماحول۔ کمرہ پتھروں کی دیواروں والا ہے اور اس میں ایک سادہ سا فرنیچر ہے جس میں ایک میز اور الماری شامل ہے۔ بائیں جانب ایک پردہ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر کسی تاریخی یا کہانی کے سیاق و سباق سے متعلق ہو سکتا ہے جہاں جنگی شخص اور عربی لباس میں موجود شخص بستر پر لیے ہوئے آدمی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ تصویر ایک صحرائی منظر کو دکھاتی ہے جس میں ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت میں ہے، سفید لباس اور چادر میں کھڑا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک گدلا میدان ہے جہاں بہت سے خنزیر کھڑے ہیں۔ دائیں طرف ایک خوفناک سیاہ بالوں والا عفریت شیطان کی شکل میں منہ کھولے اور لال آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہے جس کے بال ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آسمان میں طوفانی بادل ہے اور پیچھے ایک چھوٹا سا گھر نظر آ رہا ہے۔ ترجمہ: یہ تصویر ایک صحرائی منظر کی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گدلا میدان میں خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک شیطانی عفریت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بالوں والا اور خوفناک ہے۔ آسمان طوفانی بادلوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تصویر ایک صحرائی منظر کو پیش کرتی ہے جہاں ایک شخص جو حضرت عیسیٰ سے مشابہہ ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے سے روشنی کی کرن نکل رہی ہے۔ دائیں جانب اونٹوں کا ایک قافلہ صحرا میں سفر کر رہا ہے جس کا عکس پانی میں نظر آ رہا ہے۔ آسمان پر غروب آفتاب کا منظر ہے جہاں نارنجی اور سرخ رنگوں کا امتزاج ہے۔ یہ منظر روحانیت اور اندرونی روشنی کی علامت ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور ان کے نورانی وجود کو بیان کرتا ہے۔ یہ تصویر ایک روحانی منظر کو بیان کرتی ہے جس میں ایک مرکزی سفید پوش ملائکہ اینگل کو سبز لباس میں ملبوس ایک شخصیت جو امام یا روحانی رہنما لگتا ہے کی طرف سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان کے ارد گرد دو طرف سے دو ملائکہ اور دو جنگجو اہم احترام کے ساتھ سر پر امامہ پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ تصویر ایک عظیم الشان ملائکہ کو دکھاتی ہے جس کے بالوں کی طرح سفید پر ہیں اور وہ ایک نورانی حالہ میں ہے۔ اس کے سامنے ایک سبز لباس میں ملبوس شخصیت کھڑی ہے
जो उसे कुछ पेश कर रही है या उससे गुफ्तगू कर रही है। बाएं और दाएं तरफ दो मलाइका और दो जंगजू एहतराम से खड़े हैं, जो एक फ़ज़ा में सितारों भरी आसमान के नीचे वाक़े है। ये मंज़र रूहानियत और ईमान की अक्कासी करता है। ये तस्वीर एक मंज़र को दिखाती है जहां एक सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स, जो गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, एक चट्टान पर खड़ा है और उसके सामने एक हुजूम है। हुजूम में मुख्तलिफ उम्र के मर्द और ख़वातीन शामिल हैं जो उस शख्स की तरफ देख रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ आसमान की तरफ उठे हुए हैं और उनके पीछे एक रोशन और चमकदार रोशनी है जो शायद आसमानी या रूहानी ताकत की अलामत है। पस मंज़र में पथरीली ज़मीन और दूर पहाड़ी सिलसिले नज़र आते हैं। ये मंज़र ईसाई अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग या एक मौजज़ाती वाक़े की अक्कासी करता है, जहां वो लोगों को पैगाम दे रहे हैं या उन्हें रोशनी और उम्मीद की तरफ बुलाया जा रहा है। ये तस्वीर एक खुश्क और फटे हुए ज़मीन पर एक औरत को सफ़ेद लिबास और दुपट्टे में बैठी हुई दिखाती है, जो अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए गमगीन नज़र आती है। इसके सामने कुछ मिट्टी के बर्तन और प्याले पड़े हैं जो खाली है। औरत के बाएं तरफ एक बंदर भी बैठा हुआ है जो अपने चेहरे पर हाथ रखे औरत की नकल कर रहा है। पस मंज़र में एक गुंबदनुमा मस्जिद और नंगे दरख्त नजर आते हैं, जो एक खुश्क और बेआब-ओ-गियाह सहराई माहौल की अक्कासी करते हैं। ये मंज़र पानी की कमी और क़हत साली के असरात को बयान करता है। ये तस्वीर एक सहराई मंज़र को दिखाती है, जहां एक सब्ज़ चादर ओढ़े हुए शख्स ज़मीन पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक दरख्त है जिसके तने से पानी का चश्मा निकल रहा है, जो एक पत्थर पर पड़ रहा है। उस शख्स के बाएं जानिब चंद लोग खड़े हैं जो इस मंज़र को देख रहे हैं। दाएं जानिब एक बंजर दीवार नमा साख्त है जिसके पास भी कुछ लोग खड़े हैं। आसमान पर सूरज की किरणें बादलों से छन कर आ रही हैं, जो एक रोशन और रूहानी माहौल को पेश करती है। ये मंज़र एक रूहानी या मौजज़ाती वाक़े की तरफ इशारा करता है, जहां दरख्त से पानी का निकलना एक ख़ास करिश्मे की अलामत है। ये तस्वीर एक सहराई मंज़र को दिखाती है जिसमें एक बुज़ुर्ग शख्स और एक गधा नमाया है। बुज़ुर्ग शख्स सफ़ेद दाढ़ी के साथ ब्राउन रंग का जब्बा पहने हुए है और एक छड़ी हाथ में लिए हुए है। इसके सर के इर्द गिर्द एक चमकदार रोशनी है जो इसकी रूहानियत या तकद्दुस की अलामत है। वो एक पथरीले रास्ते पर खड़ा है। इसके साथ ही एक गधा है जिस पर भूरे रंग का कपड़ा और झूला बांधा हुआ है। गधे के पीछे एक रसील बोरिया भी लाया गया है। मंज़र में आसमान नीला है जिसमें बादल और ग़ुरूब आफ़ताब की झलक दिखाई दे रही है और दूर पहाड़ियों का सिलसिला नज़र आ रहा है। ये तस्वीर गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बैतुल लहम जाने के मंज़र की नुमाइंदगी करती है, जहां उन्होंने गधे पर सवार होकर सफ़र किया था।